دنیا پر ڈرامے کی آنے والے ایپیسوڈ کی کہانی تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ انا نیروز آدم کو اپنی قید سے رہا کر کے آزاد کرنے والی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، کیونکہ ایک طرف انا شامیر کی طرف بہت ہی زیادہ متوجہ ہو چکی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے شامیر نے آخر اتنی بڑی دشمن کو کیسے معاف کر دیا، اور دوسری طرف انا اب اپنے باپ کو اس بات کو لے کر تو حیران کر دے گی کہ اس نے نیروز آدم کو آزاد کر دیا۔ لیکن دوسری طرف اب وہ ایک نیا قدم بھی اٹھانے جا رہی ہے کہ جس وجہ سے نیروز آدم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ایسے میں انا تو یہ جان اور سن کر دنگ رہ جائے گی کہ جب ضمیر کہے گا کہ تمہاری ماں کا قاتل نیروز آدم ہے، جس کو تم نے اپنی قید سے رہا کر دیا، اب وہ تمہیں اور تمہارے باپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ اور کیا ہوگا جب نیروز آدم آزاد ہو کر اپنی حویلی میں واپس آئے گا، کیونکہ نیروز آدم اب یہ فیصلہ کرنے والا ہے جو کہ شامیر کبھی نہیں چاہے گا۔ اور دوسری طرف انا شامیر تو بہت ہی زیادہ ایک ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کی محبت کا کیا بنے گا کہ جب نیروز آدم اپنی ماں کے کہنے پر شامیر کا رشتہ طے کر دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی جب ضمیر نیروز آدم سے ملنے آتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ تگڑے طریقے سے اس کو جواب دیتا ہے، بڑا ہی اسٹینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جب انا آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی کہیں یہ 4-5 دن سے بھوکا ہے۔ اور دوسری طرف مجھے تو اس سین کو لے کر حیرانی ہوئی کہ بھائی اتنی گہری رات میں انا کیسے شامیر کی گھر آ جاتی ہے، مطلب کہ ان کا جو ری ایکشن تھا وہ بہت ہی زیادہ اپنے دشمن کو لے کر ایک الگ ہی لیول کا تھا۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ دنیا پر ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ کی کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ کی کہانی ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لیٹسٹ ایپیسوڈ کی کچھ ایسے سین کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ جب انا نیروز آدم سے ملنے آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے، مطلب کہ اس کا چہرہ بہت ہی اترا ہوا نظر آتا ہے، وہ خود کس طرح سے بیٹھا ہوا انا سے ایسے بات کرتا ہے کہ اس کو کسی نے بہت ہی زیادہ مارا ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب ضمیر ملنے آتا ہے تو وہ بڑا ہی اسٹینڈ کے ساتھ ہٹا کٹا نظر آتا ہے، کس طریقے سے ضمیر سے بات کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب نواب آتا ہے تب بھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس سین کو کچھ اچھے سے کریٹ نہیں کیا گیا، جس وجہ سے اس سین کو میں نے بہت ہی زیادہ نوٹس کیا، اور میں یہ سین دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ بھائی کس طرح سے یہ سین اور کس طرح سے اس سین کو چینج کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک ہی ایپیسوڈ میں۔ ایسا نہیں کہ 2-3 ایپیسوڈ کے بعد اس سین یا اس چہرے کو چینج کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ ایک سین والی بات تھی جو کہ شاید اس ویڈیو میں آپ کو بتانا لازمی تھی۔ تو آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب انا کے فیصلے پر نیروز آدم کو آزاد کر دیا جائے گا، وہ ایک بار پھر سے اپنی حویلی میں بڑے ہی کمال انداز کے ساتھ انٹری مارے گا، اور کیا ہی اس کا استقبال کیا جائے گا۔ اور ایسے میں اب نیروز آدم اپنا بدلہ لینے کے لیے نواب کو مارنے کا پلان بھی تیار کر دے گا کہ کس طرح سے انا اور اس کے باپ کو ختم کیا جائے۔ تو یہاں پر میں آپ سبھی دوستوں کو بتاتا چلوں کہ کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہوگی کہ جب نیروز آدم نواب کو مارنے کے ساتھ ہی ساتھ انا کو مارنے کا حکم دے گا، تو یہاں پر نیروز آدم اور شامیر کے بیچ لڑائی ہو سکتی ہے، کیونکہ شامیر چاہتا ہے انا کو اور انا چاہتی ہے شامیر کو۔ تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ اس بات پر لڑائی تو بنتی ہے کہ جب نیروز آدم یہ فیصلہ کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انا کو بھی ختم کیا جائے، تو یہاں پر آپس میں لڑائی دکھائی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے شامیر انا کے لیے اسٹینڈ لے رہا ہے، وہ اس کی ہر طرف کھڑا ہے، اس کے ساتھ دے رہا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن آنے والی ایپیسوڈ تو ایسی نہیں ہونے والی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نیروز آدم اپنی چال چلانے کے لیے بہت ہی بڑے پلان کے ساتھ واپس آئے گا، تو اسے ٹائم تو لگے گا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی ماں کے کہنے پر شامیر کا رشتہ طے کر سکتا ہے اپنی بھانجی سے، کیونکہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے یہ شامیر کی دادی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس نے ہی یہ پلان بنایا تھا کہ شامیر کو نواب کی بیٹی کے ساتھ کیوں نہ پیار محبت میں گرفتار کیا جائے۔ اور ایسے میں جب انا شامیر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شامیر کا کہنا ہی مانے گی، تو اس نے یہ سب کچھ کر لیا۔ لیکن دادی جان شاید یہ نہیں جانتی کہ شامیر کو کچھ وقت کے لیے استعمال کرنے سے پہلے وہ انا کو بھول نہیں سکتا، اور اس کے دل میں انا کے لیے محبت تو پیدا ہو چکی ہے، اور ایسے میں شامیر کی دادی یہ چاہے گی کہ بہت ہی جلد شامیر کی شادی کر دی جائے، ورنہ انا کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں یہاں پر جو نیروز آدم کا فیصلہ ہوگا وہ شامیر کو ضرور ایموشنل کر سکتا ہے، اور دوسری طرف انا کو بھی اس بات کا جب پتہ لگے گا تو وہ بھی حیران اور پریشان ہو جائے گی۔ لیکن انا جو ہے وہ اس بات کو کھوج لگائے گی کہ آخر میری ماں کو کس نے قتل کیا تھا، یہاں پر ایسے میں اس کو کس نے مارا تھا۔ تو ایسے میں جیسے کہ آپ نے
लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि नेरोज आदम ने बहुत ही बड़े कमाल अंदाज के साथ नवाब को फंसाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हो गया और उसने अना को ये सच्चाई बता दी कि तुम्हारी माँ का कातिल तुम्हारा ही बाप है। तो ये सच्चाई जानकर अना बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और अब ऐसे में वो ये फैसला करेगी कि क्यों न मैं अपने बाप के पुराने साथी या फिर ऐसे में अपने चचा जान यानी ज़मीर से इस बात का हलफ ले लूं या फिर इससे ये सच्चाई जानने की कोशिश करूं, क्योंकि वो पुराना साथी है, वो जरूर जानता होगा कि मेरी माँ को किसने कत्ल किया था। और ऐसे में जब वो पूछेगी ज़मीर से तो ज़मीर भी बहुत ही ज्यादा नाराज होगा अपने नवाब से, क्योंकि जिस तरह से नवाब ने उसको रिएक्ट किया था कि जब शामिर ने उससे पूछा था कि तुम्हारे साथी हमारे पास है यानी ज़मीर, तो उसने जवाब जो दिया था हमारे नवाब ने, उसी दिन ज़मीर के दिल में नवाब के लिए नफरत पैदा हो गई थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ज़मीर का जवाब यही होगा कि तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हारा ही बाप है और वो तमाम तर सच्चाई अना के सामने रख देगा। तो ऐसे में नवाब की अब पल्ले कुछ भी नहीं रहने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि नवाब वहाँ से खेल स्टार्ट करता है कि जहाँ से नेरोज आदम ने सोचा भी नहीं होगा और ऐसे में अब वो अपने बेटी को ये एहसास भी दिला देगा इस झूठ के जरिए कि तुम्हारी माँ का कातिल नेरोज आदम है। तो ये जानकर अना तो परेशान हो जाएगी कि काश अगर मुझे पहले पता होता या फिर पहले ही मैं ये सच्चाई जानने की कोई कोशिश करता तो फिर मैं नेरोज आदम को कभी भी छोड़ने नहीं जाती। तो ऐसे में नवाब इसे एहसास दिलाने के लिए ज़मीर को इस्तेमाल करेगा और वो ज़मीर से कहेगा कि तुम अना को ये बता दो कि तुम्हारी माँ का कातिल नेरोज आदम है, ताकि वो मजीद ज़्यादा उछले अपनी मर्जी से फैसले ना करे। उसे एहसास होना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और ऐसे में इनके हाथों से दुनियापुर का कंट्रोल भी चला जा सकता है, क्योंकि नवाब कमज़ोर हो जाएगा और ऐसे में अना अपने फैसले करेगी जिसकी वजह से दुनियापुर इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नवाब को मारना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अना इन तमाम तर सच्चाई को जानकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ऐसे में हो सकता है कि वो अपने ही बाप को मारने की कोशिश करे और वो खुद भी कत्ल कर सकती है। और ये प्लान मुझे ऐसा लगता है कि नेरोज आदम ही बनाएगा और वो एक बार फिर शामिर के जरिए इस्तेमाल कर सकता है अना को, क्योंकि वो बदला लेना चाहता है नवाब से और नवाब की लाश तो नेरोज आदम देखना ही चाहता है। और ऐसे में आप बहुत ही जल्द नवाब को मरते हुए देखेंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि अगर नवाब को बहुत ही जल्द मारा जाता है तो फिर इस ड्रामे की कहानी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इस ड्रामे को मजीद लंबा नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जरा हमें इस ड्रामे को लंबा करने के लिए नवाब की मौत को भी लंबा करना पड़ेगा। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि नवाब को मरने के बाद ही शामिर और अना की प्यार और मोहब्बत की कहानी स्टार्ट हो सकती है। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले शामिर की निकाह अना के साथ होने के बजाय नेरोज आदम के कहने पर अपनी भांजी के साथ हो सकती है और ये फैसला नेरोज आदम की माँ और शामिर की दादी जान। और ऐसे में आपको ट्विस्ट दिखाया जा सकता है जब अना इस बात का रिएक्शन देगी, तो ऐसे में दादी जान भी शामिर को अपने कंट्रोल में ले लेगी और कहेगी कि शामिर बहुत ही जल्द अना के गिरफ्त में आने वाला है, इससे पहले तुम अपना फैसला कर लो, वो नेरोज आदम से ये जरूर कहेगी। और ऐसे में आपको देखकर क्या लगता है, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हम ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ऐसी ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।